السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل ضرور دبا دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اسلام کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دنیا کے اندر نازل فرمائے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر دیا۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا لیا۔ ہماری نماز ہمارے نبی کی طرح ہونی چاہیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس طرح اٹھ جاتے گویا ہمیں پہچانتے بھی نہیں اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تو نماز بہت مختصر پڑھاتے تھے، اور جب تنہا پڑھتے تھے تو بہت طویل پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کے ساتھ اس لیے مختصر نماز پڑھتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور تنہا اس لیے طویل فرماتے تھے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آتا تھا اور اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بہت نفلیں پڑھتے تھے اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے کرتے صبح کر دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ ساری رات نماز پڑھتے اور جس طرح بے جان لکڑی کھڑی رہتی ہے اسی طرح نماز میں کھڑے رہتے، اپنے بدن کو ہلنے تک نہ دیتے تھے، اور نماز میں اللہ کے ڈر سے اس قدر روتے تھے کہ ہچکیاں بند ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح ساری رات نماز پڑھ کر گزارتے۔ بعض دفعہ نماز میں روتے روتے آنکھیں سوج جاتی۔ کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز میں یہ حالت ہوتی تھی، اگر کوئی نیا آدمی ان کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ نماز ہی میں روح نکل جائے گی۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی تو اس کے بعد آپ نے نہ دن کو سوئے نہ رات کو، کسی وقت اونگھ لیتے اور فرماتے، اگر دن کو سوؤں تو رعیت کا نقصان ہوتا ہے اور رات کو سوؤں نماز وغیرہ نہ پڑھوں تو آخرت کا خسارہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہیں زبان حق بیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری مل چکی تھی، اور خدا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں بھی نماز میں گزرتی تھی، کبھی کبھی تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے، جب نماز کا وقت آتا تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپکپی آ جاتی۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کو آسمان اور زمین نہ اٹھا سکے اور پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ جب لڑائی میں آپ کے تیر لگ جاتے تو حالت نماز ہی میں نکالے جاتے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تو چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تو ارشاد فرمائے، ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق و حریت اور صبر و استقامت میں باکمال اور عبادت الہی کے پابند تھے، نماز اور روزہ کی بہت کثرت فرماتے تھے۔ میدان کربلا میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
تمام شب نماز تلاوت اور استغفار میں گزار دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ اڑا، چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا، جس سے نماز میں سہو ہو گیا کہ کون سی رکعت ہے۔ نہایت افسوس ہوا اور یہ خیال کر کے اس باغ کی وجہ سے میرے نماز میں وسوسہ آیا، تمام باغ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے بہت پابند تھے۔ ایک روز اپنے مکان میں سو رہے تھے، انہیں کسی نے آ کر جگا دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ابلیس ہوں اور آپ کو اس لیے جگایا کہ نماز پڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اور نماز، تیرا نماز سے کیا تعلق؟ اس نے کہا بات یہ ہے کل آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، آپ نے بہت گریہ وزاری کی، اس پر خدا نے آپ کو دوہرا اجر دیا، مجھ پر یہ بہت گرا گزرا، میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ہی اجر ملے اس لیے میں نے اٹھا دیا، یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت و آرام سے محروم ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں پانی اتر آیا، لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے حق تعالی شانہ کی ناراضگی گوارا نہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا 5 دن اونچی لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا، آپ نے فرمایا ایک رکعت بھی اس طرح نہ پڑھوں گا۔ عمر بھر آپ نے نابینائی پر صبر کر لیا مگر نماز نہ چھوڑی۔ ناظرین، یہ میرے نبی اور میرے نبی کے جانشین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ جس روزی کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ روزی میرے اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ نماز بدن کا سکون ہے، جس حالت میں بھی رہے، جس شعبے میں بھی رہے، لیکن ہم نماز نہ چھوڑیں، نماز کی خوب پابندی کریں۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، اللہ نے ذمہ داری اپنے نبی سے لی ہے۔ اے نبی، آپ کے امتی میں سے جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص نماز نہ پڑھے میرا اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جہاں بھی رہیں نماز خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اے نبی آپ نماز کی پابندی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی کہیے ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ آتا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سہارے سے جا رہے ہیں، پیر زمین میں گھسٹ رہا ہے لیکن آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو امت سے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔